بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 آج کا ہمارا سبق ہے۔ پہلا جو لفظ ہے کانا، کانا کے معنی ہوتے ہیں تے، الناس امہ گروہ، واحدہ کان الناس امتا واحدہ، تے لوگ سب کے سب، امتا واحدہ ایک گروہ۔ یہ جو فرنگی محققین ابھی تک اسی بات میں لگے رہے کہ شاید انسان جو ابتدائی دور پر تھا وہ مشرک تھا اور مختلف خداؤں کو پوجنے والے تھے، قرآن کہتے ہیں نہیں، انسان کی ابتدا توحید سے ہی ہوئی ہے۔ گویا کہ انسان سٹارٹ میں توحید پرست تھا اور ایک ہی اللہ کو ماننے والا ہے۔ چنانچہ یہ جو لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو پہلا حصہ ہے کلمہ توحید کا جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ پہلا والا حصہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی تعلیم یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اگلا جو جملہ ہے گویا کہ دین ایک ہی ہے سب کا، اور آگے جو مذہب ہے، مذہب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے کا راستہ۔ اب پہنچنے کا راستہ کبھی حضرت اس دین تک، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ان کے زمانے میں، اور اب سرور کائنات سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ آباؤنا واحد و امہاتنا شتیٰ، ہم جتنے بھی انبیاء ہیں ہم آپس میں علاتی بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہے، یعنی باپ ہمارا ایک اور مائیں ہماری مختلف۔ باپ ہم سب کا ایک اور مائیں ہماری مختلف۔ گویا کہ باپ سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہی جو پہلا ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ، اور مائیں ہماری مختلف، یعنی مذہب اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہم سب کا مختلف ہے۔ چنانچہ گویا کہ سٹارٹ سے انسان توحید پہ تھا، توحید پرست پر، اسی کو قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی نیچر یہ توحید ہے۔ اگر کوئی بندہ توحید سے ہٹا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچر پر، یہ فطرت پر نہیں ہے۔ اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو نیچر بنائی ہے اس کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، آگے فبعث اللہ، اب جب سارے توحید پہ تھے تو یہ بیچ والی بات چھوڑ دی ہے۔ پھر ایک زمانہ ایسے آیا کہ لوگ شرک میں بھٹک گئے، کوئی ایک کو خدا، کوئی پتھر کو پوجا، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، لوگ بھٹک گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے پھر فبعث اللہ النبی، پس بعث بھیجے، کس نے؟ اللہ نے، النبیین، نبیون کی جمع ہے نبی، مبشرین، یہ مبشر تبشیر سے ہے، تبشیر کے معنی ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بشارت کا لفظ، یعنی خوشخبری دینے والے۔ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو سٹارٹ میں میم پہ پیش ہے اس کا مطلب ہے والا، والا، والے اور والی۔ مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور جو اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ جنت میں جائیں گے، اور جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اتارے، مَعَهُمْ، مَعَ ساتھ، ہم ان کے، الکتاب لفظ کے اعتبار سے یہ مفرد ہے لیکن معنی یہ جمع ہے، کیونکہ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ
گویا کہ ہر نبی پر ہر زمانے میں اپنے احکامات، اپنی کتاب، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری مراد ہے، لیکن نہ یہاں مفرد ہے لفظ کے اعتبار سے، لیکن نہ معنی کے اعتبار سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی کتاب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنی کتاب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنے صحائف ہے، اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کتاب ہے۔ گویا کہ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، لی تاکہ، یحکم وہ، اب یہ وہ کون ہے؟ یہ تین چیزیں ہو سکتی ہے عقلی طور پر۔ یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیحکم تاکہ اللہ فیصلہ کرے، لیحکم تاکہ نبی فیصلہ کرے، لیحکم تاکہ اللہ کی جو بھیجی گئی کتاب ہے وہ فیصلہ کرے۔ تینوں ممکن ہے، اور اکثر مفسرین نے تینوں بنائے ہیں، اس کا ہوا ضمیر کا مرجع کہ یہ تینوں ہو سکتے ہیں کہ کتاب فیصلہ کرے اور اللہ فیصلہ کرے، نبی کا فیصلہ یہ اللہ اور کتاب کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہ نبی اور کتاب کا فیصلہ، کتاب کا فیصلہ گویا کہ تینوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک کا فیصلہ کسی دوسرے کے فیصلے کے خلاف ہوگا، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں جو اختلاف کرتے تھے، فیہ، وہی اسی میں، یعنی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یہ اختلاف یہ عقیدے کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے۔ گویا کہ توحید جو عقیدہ ہے، رسالت جو عقیدہ ہے، جنت جو عقیدہ ہے، دوزخ جو عقیدہ ہے، قبر جو عقیدہ ہے، حشر جو عقیدہ ہے، ملائکہ جو عقیدہ ہے، انبیاء جو عقیدہ ہے، کتاب جو عقیدہ ہے، یہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ یہ جو فروعی اختلاف ہے یہ مراد نہیں ہے اس سے، ہم بسا اوقات اس سے وہ مسائل، ان مسائل کا اختلاف مراد لیتے ہیں جو فروعی اختلاف ہے۔ فروعی اختلاف کا کیا مطلب ہے کہ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، اور اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلے میں ہر بندہ جس کو اللہ نے اجتہاد کی سمجھ دی ہے وہ اپنے تئیں اس میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس میں جو اختلاف ہے اس کے بارے میں یہ نہ بتایا گیا ہے کہ میری امت کے جو علماء کا آپس میں فروعی مسائل میں اختلاف ہوگا وہ رحمت ہے، وہ امت کے لیے اس میں آسانیاں ہیں۔ آپ رفع یدین کر کے نماز پڑھیں، آپ رفع یدین کیے بغیر نماز پڑھیں، یہ فروعی اختلاف ہے۔ آپ آمین بالجہر پڑھیں، آمین بالسر کہے، یہ فروعی اختلاف ہے۔ اس میں یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ٹھیک، یہ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک، یہ فروعی اختلاف ہے۔ یہ نہیں مراد، اس سے مراد نظریے کا اختلاف ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ مسئلہ توحید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، اس کے ختم نبوت میں، اسی طرح آپ کے ساتھ جنت، دوزخ اور جو بیسک چیزیں ہیں، ایک بندہ کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں مانتا، اب ظاہری بات ہے نماز کو نہ ماننا نعوذ باللہ من ذالک، ظاہری بات ہے یہ اب فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ اصولی اختلاف ہے۔ تو یہ والا اختلاف مراد ہے کہ قرآن اور نبی اور اللہ تبارک و تعالی ان میں فیصلہ کرے گا، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے بھی، فی مختلفوا فی، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ومختلف فی، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا، مگر، الذین، ان لوگوں نے، اوتو ہو، جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا،
اختلاف شروع ہوتا ہے کدھر سے؟ اختلاف شروع ہوتا ہے راہب سے، اختلاف شروع ہوتا ہے احبار سے، اختلاف شروع ہوتا ہے عالم سے، اختلاف شروع ہوتا ہے مفتی صاحب سے، یہ باقی لوگ تو پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ الا الذین اوتوا سٹارٹ یہ لیتا ہے، ابتدا یہ کرتا ہے۔ اختلاف کون کرتے ہیں؟ اس میں اختلاف کرنے والے وہ لوگ اوتو ہو جنہیں کتاب کی سمجھ دی گئی تھی، جن کو کتاب کی سمجھ تھی، وہ پھر اپنے طور پر اپنا وہ معنی نکال کر لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ الا الذین اوتوا، مگر وہ ان لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم، بعد اس کے جو آئے، ہم ان کے پاس، البینات واضح احکامات، واضح احکامات، ان کو پتہ ہے سچ کیا ہے، حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے کھڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں سچ نہیں ہوں، اس کو پتہ ہے میں حق نہیں ہوں، اس کو پتہ ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن نا اب لوگوں کو اس نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اس کے پاس پیچھے جانے کا اب راستہ ہے نہیں کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو اور بغین، ضد، ہٹ درمی، بینہم، ان کے آپس میں، یہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، بس اپنی جگہ ڈٹا کھڑا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، دین اسلام، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، کس لیے؟ صرف ضد کے لیے، ہٹ درمی کے لیے، اور اپنی جگہ پر ڈٹنے کے لیے۔ لوگ کہیں گے دیکھو یہ پہلے یہ کہتا تھا، اب یہ کہتا ہے۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آتا یا آپ کو کوئی مسئلے میں غلطی ہوئی، یہ جو ہمارے جتنے بھی فقہا ہے، ان کے اپنی جتنی بھی باتیں ہیں، ایک لفظ آتا ہے اس میں رجوع کا۔ انہوں نے مسئلہ بتایا، مسئلہ بتانے کے بعد، اور ایک دن نہیں، 6 سال، 8 سال، 9 سال وہ اپنی بات پہ ان دلائل کی بنیاد پر جو ان کے سامنے تھے وہ ڈٹے رہے۔ کسی نے آگے بتایا کہ نہیں، آپ نے یہ والی دلیل نہیں پڑھی ہے۔ اب جب وہ دلیل پڑھنے کے بعد ایک لفظ آتا ہے، کہتے ہیں انہوں نے اپنے اس پرانے قول سے رجوع کر لیا، پرانے قول سے رجوع کر لیا، گویا کہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلے دیکھو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ ساری چیزیں سمجھتا ہے، لیکن نہ انسان کو اتنی عقل نہیں دی ہے کہ وہ عقل کل ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے غلطی کی گنجائش ہے۔ لہذا اگر کوئی غلطی ہو تو اگلے دن اگر آپ کہہ دیں کہ یہ غلطی ہے۔ امام مالک جو وقت کا امام ہے، کسی نے ان سے 22 مسئلے پوچھے، 18 میں انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ 18 میں انہوں نے کہا لا ادری، 22 مسئلے پوچھے۔ امام مالک جس کو ایک بہت بڑا جو ہے نا لوگوں کا طبقہ فالو کرتا ہے، لیکن ان سے 22 مسئلے کسی نے پوچھے، 18 میں امام مالک نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میں کہوں لا ادری، تو میری تو ناک کٹ جائے، میں تو لوگ کہے یار یہ دیکھو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا۔ یا جناب دنیاوی معاملات میں بھی ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو ساری چیزیں سمجھتا ہوں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود ذہن دیا ہوا ہے، اس محدود ذہن میں کبھی چیزیں آتی ہے، کبھی نہیں آتی، اس لیے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز نہیں پتا، کل بتا دوں گا، آج نہیں پتا میں دیکھ کے بتا دوں گا، اس میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ بغیم بینہم، یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپس میں۔ فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ نے، کس کی؟ حق کی۔ ہدایت دی اللہ نے حق کی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ گویا کہ ایمان والوں کو اب یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ اب حق اور باطل کے اختلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق والوں کی مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق والوں کو ہدایت دی، راستہ سیدھا بتا دیا کہ نہیں آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہ جگہ ٹھیک ہے۔ فہد اللہ، اللہ نے ہدایت دی
ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق، حق کی، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے. واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت کے پہلے بھی کسی ٹائم پہ میں نے بتا چکا ہوں، ہدایت کا معنی دو طرح کے ہوتے ہیں، اراۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا. یہ دونوں معنی ہوتے ہیں ہدایت کے، راستہ دکھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا. یہ دونوں جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے میں لگا دے کہ جو ہمیں کدھر تک پہنچا دے، منزل مقصود تک پہنچا دے. کبھی صراط مستقیم راستہ دکھانا ہے، راستہ دکھا دیا، آگے پھر مرضی، چاہے بندہ منزل مقصود تک پہنچے یا نہ پہنچے. جیسے قرآن میں ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے قوم سمود کو ہدایت دے دی. اب وہاں ہدایت راستہ دکھانے کے معنی میں ہے کہ ہم نے قوم سمود کو راستہ دکھا دیا. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے ضلالت اور گمراہی کو پسند کر لیا، کس کے اوپر؟ ہدایت کے اوپر، یعنی منزل مقصود تک پہنچانے. اب کہیں یہ منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی، اور منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد ظاہری بات ہے گمراہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر راستہ دکھانے والی بات ہے تو وہاں پھر ممکن ہے بندہ منزل مقصود تک پہنچے، اور ممکن ہے کہ منزل مقصود تک نہ پہنچے. اور قرآن میں ان دونوں معنوں میں تو واللہ یہدی، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم تک. جب بندہ سیدھے راستے پہ آپ کو کہے کہ ادھر سے بالکل سیدھا سیماٹ ہے، کوئی اس میں موڑ نہیں ہے، تو آپ منزل مقصود تک خود ہی پہنچ جائیں گے. اور یہ صراط مستقیم، یہ آپ کو سیدھا بالکل، اس میں کوئی موڑ نہیں ہے، نہ ادھر نہ ادھر. اور یہ دین اسلام کا ہی راستہ ہے کہ جس پہ چل کے بندہ سیدھا اللہ کے پاس اور جنت میں پہنچتا ہے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہنچائے.